اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ احباب ذی وقار، یہاں فجر سے مراد کون سی فجر ہے اور 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں ہیں، جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جس فجر کی اور جن 10 راتوں کی قسمیں اللہ خود بیان فرمائے، ان کی عظمت اور شان کا کیا عالم ہوگا۔ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ قسم ہمیشہ یا تو کسی بندے کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اٹھائی جاتی ہے، یا تو کسی چیز کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ یہاں کیوں قسم بیان فرما رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جو فجر کی جو 10 راتوں کی یہاں قسم بیان کی جا رہی ہے، ان کی عظمت کو اور ان کی شان کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی فجر عام فجر نہیں ہے، یہ جو 10 راتیں ہیں یہ باقی جو راتیں ہیں ان راتوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ باقی راتوں سے یہ افضل راتیں ہیں کہ جن کی قسم اللہ یہاں قرآن مجید کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے والفجر، فجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ تو فرمایا یہاں اللہ 10 ذی الحجہ، جس دن عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اس دن کی اللہ یہاں قسم بیان فرما رہا ہے کہ وہ دن اتنی عظمت والا ہے، اتنی شان والا ہے، اتنے مقام والا ہے، اتنی برکتوں رحمتوں والا ہے کہ جس دن کی قسم اللہ خود قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ یہاں فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی فجر ہے، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں؟ المستدرک علی الصحیحین کے اندر آپ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور امام ذہبی نے اس کی موافقت اختیار کی ہے کہ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، امام الانبیاء نے فرمایا ان العشر عشر الاضحیٰ، جس 10 راتوں کی، جن 10 راتوں کی اللہ یہاں قسم بیان فرما رہا ہے، قسم کھا رہا ہے، فرمایا وہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ کون سی؟ پہلی جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کی اللہ قرآن مجید کے اندر خود قسم بیان فرما رہا ہے، ان کی قسم اٹھا رہا ہے۔ پھر فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ جفت سے مراد 8 ذی الحجہ کا دن ہے اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، 10 کی بھی قسم بیان ہو رہی ہے، 8 کی بھی ہو رہی ہے، 9 کی بھی ہو رہی ہے، اور 10 راتوں کی بھی یہ قسم بیان کر کے اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان راتوں کو، ان دنوں کو غفلت میں نہیں گزارنا، بلکہ جو ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی تسبیح بیان فرمائے گا، اس کی تسبیح بعد میں مکمل ہوگی، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو پہلے معاف فرما دے گا۔ اتنی عظمت اور شان والی یہ راتیں اور یہ دن ہیں۔ اب احباب ذی وقار، اب دیکھیں فجر سے مراد کیا، یہ بھی آپ نے سن لیا، 10 راتوں سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ نے سن لیا، جفت اور طاق سے کیا مراد ہے یہ بھی سن لیا کہ 10 کی بھی قسم ہے، 10 راتوں کی بھی قسم ہے، 8 ذی الحجہ کی بھی اللہ قسم بیان فرما رہا ہے، اور 9 ذی الحجہ کی بھی اللہ قسم بیان فرما کے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ راتیں بڑی شان والی ہیں، یہ دن بڑے مقام والے ہیں، بڑی رحمتوں والے ہیں، بڑی برکتوں والے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیها من عشر ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ فرمایا ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ کے نزدیک باقی تمام ایام کی، باقی تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ افضل اور زیادہ محبوب ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو ذکر، جو عبادت آپ باقی دنوں میں کرتے ہیں، شاید اتنا ثواب آپ کو اس وقت نہ ملے، وہی عبادت، وہی اللہ کا ذکر، وہی اللہ کی تسبیح آپ ذی الحج کے یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے ہفتہ اتوار سے، ان پہلے 10 دنوں میں کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کائنات کے رب کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جسے اللہ سب سے زیادہ پسند فرمائے، جسے اللہ سب سے زیادہ اللہ فرمائے کہ مجھے یہ محبوب ہیں، اور حضور سند دے رہے ہیں، سرکار کا فرمان ہے کہ اللہ اس عبادت کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اچھا، آگے والی جو بات ہے وہ انتہائی قابل غور ہے احباب ذی وقار۔ ایک تو یہ نا ان ایام میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور دوسرا فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو بندہ ذی الحج کے ان 10 ایام میں سے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے؟ ایک دن کے روزے کے بدلے اللہ 1 سال کے روزوں کا اسے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگلی جو بات ہے یہ بڑی قابل غور ہے، اور انشاءاللہ آپ کی روح خوش ہوگی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ سنیں، امام الانبیاء نے فرمایا وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جو ان ایام کی راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، آپ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت کرتے ہیں طاق راتوں میں کہ لیلۃ القدر ہمیں مل جائے، اس کا ہمیں اجر مل جائے، ثواب مل جائے، لیکن کوئی بندہ یہ گارنٹی نہیں دے سکتا، پتہ نہیں اسے لیلۃ القدر ملی ہے یا نہیں ملی۔ لیکن یہاں حضور سند دے رہے ہیں، یہاں میرے آقا گارنٹی دے رہے ہیں، سمجھیں جو آنے والے ایام ان کی فضیلت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، یا رسول اللہ اسے ملے گا کیا؟ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اسے ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کی رات کے برابر میں عطا فرمائے گا۔ بھائی ایک لیلۃ القدر وہاں آپ کو ملے نہ ملے، کوئی پتہ نہیں کسی کو ملی یا نہیں ملی، لیکن یہاں حضور فرما رہے ہیں جو بندہ رات کو جاگے گا، گارنٹی سرکار دے رہے ہیں اللہ اسے لیلۃ القدر کی رات جتنا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ آپ خود اندازہ لگائیں اس حدیث مبارکہ سے کہ جو آنے والے ایام ہیں ان کی کتنی فضیلت ہے حدیث مبارکہ کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کے 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ باقی تمام ایام میں، باقی تمام دنوں میں کیے جانے والے عمل سے اللہ کی بارگاہ کے اندر زیادہ محبوب ہوتا ہے، زیادہ اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اچھا، آگے جو بات بڑی قابل غور ہے، عرض کی وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا رسول اللہ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ اس عمل کو پسند فرماتا ہے؟ اب دیکھو کیا جہاد سے بھی زیادہ جو بندہ ان ایام میں عبادت کرتا ہے، قربان جو صحابہ نے سوال پوچھا، امام الانبیاء نے فرمایا ہاں جو ان 10 ایام میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ اسے جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے واپس پلٹ کے نہیں آتا، شہید ہو کے آتا ہے، اس کا الگ مقام ہے۔ ویسے جو بندہ صرف جہاد کے لیے فرمایا اللہ اس بندے سے بھی زیادہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب احباب ذی وقار، روایت جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اے میرے پروردگار
میں نے تیری بارگاہ کے اندر یہ التجا کی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تو مجھے اپنا دیدار عطا فرما، تو نے یہ میری آرزو قبول نہیں فرمائی، اب مجھے کوئی ایسی دعا سکھا کہ جس کے ساتھ میں تجھے پکاروں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ، آپ نے جب ذی الحج کے 10 دن داخل ہو جائیں، اللہ اکبر، یہ جو آنے والے جب ذی الحج کے 10 دن داخل ہو جائیں تو تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو میں تیری ساری حاجت کو پورا فرما دوں گا۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، یہ تو تیرے تمام بندے پڑھتے ہیں، ہر بندہ پڑھتا ہے، مجھے کوئی خاص ذکر سکھا کہ جس سے میں تجھے پکاروں۔ یہ تو ہر بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص دعا یا اللہ تو مجھے بتا جس سے میں تجھے پکاروں۔ سنو میرے نبی غلاموں، تو امام الانبیاء کے غلاموں حضور نے فرمایا، جس نے ایک دفعہ اللہ کی طرف سے پلٹ کے جواب آیا، فرمایا موسیٰ، جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، کتنی؟ 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیے جائے، تو امام الانبیاء نے فرمایا پلڑا لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس جو 10 ایام کے اندر جو بندہ یہ کثرت کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے، اللہ اسے اتنا زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں بصرہ کے مسلمانوں کے قبرستان میں ذی الحج کی ایک رات گردش کر رہا تھا۔ یہ جو آنے والے ایام ہیں، غنیمت جانے، ان کو غفلت میں نہ گزارے، سمجھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں اچانک ایک آدمی کی قبر سے نور ظاہر ہوا، بصرہ کے قبرستان میں، کہہ رہے میں گردش کر رہا تھا، وہاں گیا تو ایک آدمی کی قبر سے وہاں نور ظاہر ہوا۔ میں کھڑا ہو کر وہاں سوچنے لگا کہ اس کی قبر سے یہ نور کیسا ہے، ایسا کون سا یہ بندہ عمل کرتا تھا کہ قبر اس کی نور سے جگمگا رہی ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اچانک، ابھی میں سوچ رہا تھا، اچانک بلند آواز سے پکارا گیا اور آواز اور یہ صدا آنے لگی کہ اے سفیان، عشرہ ذی الحج میں روزہ رکھا کرو، یہ جو عشرہ ذی الحج ہے اس میں روزہ رکھا کرو، اللہ تمہیں بھی قبر میں ایسا نور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ احباب ذی وقار، یہ جو ہمارے قابلین یہ باتیں ہمارے لیے قابل غور ہیں، ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والے دن ہیں یہ بڑی عظمت اور بڑی شان اور بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو شخص ذی الحج کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن میں روزہ رکھتا ہے، گویا وہ ایسا ہے اس نے گزشتہ سال کا اختتام اور آئندہ سال کا آغاز روزہ رکھ کے کیا ہے، اور اللہ اس بندے کو 50 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔